السلام علیکم۔ آج ہم لوگ فاسزم کے بارے میں پڑھیں گے، اور اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو یہ والا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے اور آپ کسی اور کو بھی سمجھانے کے قابل ہو جائیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ تو جناب فاسزم، یہ آپ کو ہٹلر نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ فاسزم ہوگا وہاں پہ ہٹلر کا ذکر ضرور ہوگا، اور جہاں پہ فاسزم ہوگا یہ دوسرا انسان جس کو بنوتو موزولینی بولتے ہیں، سو بنائتو موزولینی بھی ضرور ہوگا۔ ان کے بغیر فاسزم جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، یعنی ان دونوں کو نکال دیجئے تو فاسزم آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ ان کا نام فاسزم سے ضرور جڑا ہوا ہے۔ تو جناب اس لیکچر کے اندر ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ فاسزم کہاں تھا، کہاں اوریجنیٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ فاسزم کیوں اوریجنیٹ ہوا، اس کی کیا وجوہات تھی، اس کی کیا ریزنز تھی کہ یہ اوریجنیٹ ہوا، یہ بن گیا، ایک نئی آئیڈیالوجی ایمرج ہوئی۔ اور ہم تیسری بات یہ دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا، یعنی اس کو ڈی کوڈ کریں گے، اس کو کھول کے دیکھیں گے کہ فاسزم کیا بلا ہے، اور یہ کیسے ڈیولپ ہوا، سلولی کیسے ڈیولپ ہوا، اور یہ انفولڈ کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب کہاں یہ ہوا، کہاں یہ ایمرج ہوا، تو اٹلی میں بناتو موزولینی، میں نے آپ کو ابھی نام بتایا ہے، تو بناتو موزولینی جو تھا اس نے اٹلی میں اس کو اوریجنیٹ کیا، یہاں اس کو امپلیمنٹ کیا۔ جرمنی ایک ایسی ریاست ہے یورپ کے اندر جہاں پہ فاسزم کا ایمرجنس ہوا ورلڈ وار 1 کے بعد، اور یہاں پہ ہٹلر تھے، اور کافی حد تک اسٹالن کے جو USSR ہے، یعنی یونائٹڈ سوویت ریپبلکس جو ہیں، اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے، سوشلسٹ ریپبلک کو بھی، اس کو بھی فاسزم کے زمرے میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو کیوں اوریجنیٹ ہوا، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب محترم 1929 میں ایک بہت بڑا فیمس ایونٹ ہوا ہسٹری کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک ڈپریشن، یا اس کو گریٹ ڈپریشن بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گریٹ ڈپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کنواں ہے، گریٹ ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گراف دیکھیں اکنامی کا، تو اس اکنامی کے گراف میں ایک نیچے لائن آپ کو جاتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی آپ کی اکنامی کا ڈیکاڈنس ہو جاتا ہے، ڈکلائن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوا 1929 میں، اور اس کا مثال، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جرمنی کے اندر 50% لوگ ان امپلائڈ تھے، ان کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، اور امریکہ کے اندر 25% لوگ ان امپلائڈ تھے 1929 میں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ کتنا بڑا ڈپریشن تھا۔ اس ڈپریشن سے آپ کے اکنامک حالات ٹائٹ ہوئے، تو کیا ہوا، لوگوں کا ڈیموکریٹک پروسیس سے اعتماد اٹھ گیا، یعنی لوگوں کو لگا کہ جو ڈیموکریسی ہے یہ آپ کے کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، اکنامک کرائسس کو سالو نہیں کر سکتی۔ تو جب ڈیموکریسی کا فیلئر ہو گیا تو جناب ریڈیکل آئیڈیالوجیز کا ایمرجنس ہونا شروع ہو گیا، اس میں بہت رائٹ والی آئیڈیالوجی جیسے فاسزم ایک رائٹ کی آئیڈیالوجی ہے، اور لیفٹ کی آئیڈیالوجی جیسے کمیونزم ہے، یہ بہت پاپولر ہونا شروع ہو گیا دنیا کے اندر جناب۔ اس کے بعد یہ ہوا، تو کمیونزم کے رائز کے بعد بورجیوزی جو تھی اس کو فیل ہونا شروع ہو گیا، فار رائٹ کو فیل ہونا شروع ہو گیا۔ کمیونزم کے رائز کے بعد جو بورجیوزی تھی، جو مڈل کلاس تھی، اس کو فیئر ہونا شروع ہو گیا، تو نئی ایک آئیڈیالوجی ایمرج ہونا شروع ہوگی۔ پھر دنیا میں ریڈیکلزم بہت زیادہ بڑھ گیا، یعنی فرسٹریشن بڑھ گئی، لڑائی جھگڑا بڑھ گیا۔ کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ ورلڈ وار 1 کے جو سولجرز تھے، جب ریکروٹمنٹ ہوئی اور ورلڈ وار 1 ختم ہوئی، تو اس کے جو سولجرز تھے وہ بیچارے ان امپلائڈ تھے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ وائلنٹ ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دی، تو فاسزم کا رائز یوں ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد ٹریٹی آف ورسائے، یہ جناب یہ ٹریٹی ہوا تھا ورلڈ وار 1 کے بعد، 1919 میں یہ ٹریٹی ہوا تھا۔ اس ٹریٹی میں جرمنی کے اوپر وار کا برڈن لاد دیا گیا تھا، یعنی جرمنی سے اس کے علاقے چھین لیے گئے، اس کی ٹیریٹری چھین لی گئی، جرمنی کو ڈیوائیڈ کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جرمنی کو کیا کیا گیا، اس کی ٹیریٹری چھیننے کے بعد اس کے کول کے ریسورسز چھین لیے گئے، اور اس کے اوپر ملٹری کی قدغن لگا دی گئی کہ اس سے زیادہ جو ٹینکس ہیں وہ جرمنز نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بھی ایک ریزن بنا کہ جرمنی میں فاسزم جو تھا، ایک کنٹری تھا، وہاں پہ بھی رائز ہوا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جرمنی میں جو ایک ہیٹ تھا ورلڈ وار ون کے بعد کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی فاسزم رائز ہوا، وہاں پہ یہ آئیڈیالوجی بڑی پاپولر ہوگی۔ پھر امپیریلزم، مختلف کنٹری کنٹرول کرنا چاہتے تھے ڈفرینٹ قسم کے علاقوں کو، جیسے ان البانیہ وغیرہ ہو گیا۔ جرمنی وانٹیڈ ٹو کنٹرول سینٹرل یورپ، جرمنی کا جو دماغ تھا وہ سینٹرل یورپ پہ تھا، کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کلونیلزم کا کنسیپٹ جو تھا وہ بڑا پاپولر تھا، اس وقت یہ چل رہا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1960s میں دنیا میں کیا ہوا، ڈی کلونیلائزیشن ہوا۔ تو یہ سارے فیکٹرز تھے، ان فیکٹرز نے فاسزم کو بہت زیادہ پاپولر کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کا رائز کروایا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اٹلی کلیم دی ٹیریٹریز آف نائس، ٹیزائنو، ڈالماٹیا، اس کے بعد مالٹا، کورسیکا، سیووئے، کورفو اور البانیہ، یہ ساری انہوں نے کلیم کرنا شروع کر دی۔ یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو گے۔ تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تصویر ہے کہ لوگ اتنے پیسے لے کے جو ہے وہ کھانا لینے جا رہے ہیں، یعنی کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو گئی 1929 میں کہ گریٹ ڈپریشن ہے کہ لوگ بوریوں میں پیسے بھر کے لے کے جاتے تھے روٹی لینے۔ پھر اس کے بعد جناب کیا ہوا، کمیونسٹ پارٹی رائز ہوگی، یعنی لیفٹ کی پارٹی رائز ہوئی، تو کیا ہوا، ایک رائٹ کی پارٹی رائز ہوئی جس کو فاسزم بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے فیئر میں۔ تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1924 کے الیکشن میں جرمنی میں کمیونسٹ پارٹی اپنی کمپین کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سوشلسٹ آفس فائرڈ بائی بلیک شرٹس، یہ میوزولینی کے بعد بلیک شرٹس تھے، موزولینی کے بڑے وائلنٹ تھے اٹلی کے اندر، انہوں نے 1922 میں لیفٹ کی جو سوشلسٹ پارٹی ہے اس کے آفس کو کیا کیا، وہاں پہ آگ لگا دی۔ یہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ آئیڈیالوجی ہے کیا، اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ یہ کلٹ آف دی لیڈر، یعنی ان کا جو لیڈر ہوتا ہے یہ اس کو اندھا دھند ان کو کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موزولینی جب اپنی سپیچ کرتا تھا بڑے بڑے، یا ہٹلر جب اپنی سپیچ کرتا تھا تو لوگ جھومتے تھے، اور ہٹلر کو ایک رتبہ ملا ہوا تھا، ڈیمی گاڈ قسم کا ایک رتبہ ملا ہوا تھا، کلٹ لیڈرشپ تھی، اور یہ لفظ بہت زیادہ یوز ہوتے تھے، جیسے فورر جس کو لیڈر بولتے ہیں، یا ڈیوس جس کو ڈیوک بولتے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، یعنی یہ کنٹرول کر لیتے ہیں سارے کے سارے میڈیا کو، یہ کنٹرول کر دیتے ہیں نیوز پیپرز کو، اور یہ تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں اور یہ دوسرا رخ دکھاتے ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا۔ تو پروپیگنڈا کا میسو یوز یہ بھی اس کی ایک کریکٹر ہے۔ تیسرا، وائلنس کرتے ہیں، جیسے گستاپو ہم نے دیکھا، وہ جرمنی میں ہٹلر کی ایک پولیس تھی، لوگوں کو کل کرتی تھی، اسپیشل یونٹ ہوتے تھے جو اپنے مخالفین ہیں اس کو مار دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک فاسزم کا ایک بڑا سینٹرل کریکٹر ہے۔ پھر یہ سمبلز کا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا یوں کر کے جناب ایک سمبل بنی ہوتی ہے، اس کو فاسزم بولتے ہیں، یعنی یہ ہر ایک فاسسٹ کے جو ہے وردی پہ یہ لگا ہوتا ہے، اس کے جو شرٹ ہے اس پہ یہ لگا ہوتا ہے، تو اس کو یہ سمبلز کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہ پولیٹیکل پارٹی، جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں ان کو بین کر دیتے ہیں، ان کو اللیگلائزیشن کر دیتے ہیں ان کا، اور لوگوں کو ریسزم بھی کرتے ہیں۔ ریسزم سے مراد یہ ہے کہ یہ ریس کی بنیاد پہ لوگوں میں ڈفرینس کر کے ان کو کل کرتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب فاسزم کی ایک آخری بڑی کریکٹر ہے، وہ کیا ہے جس سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، یہ اینٹی کمیونسٹ ہوتے ہیں، یہ اینٹی کیپٹلسٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ سرمایہ داروں کے خلاف بھی ہوتے ہیں، یہ کمیونزم والوں کے خلاف بھی ہوتے ہیں، سوشلسٹ کے خلاف بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈیموکریسی کے بھی بہت زیادہ خلاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ ہٹلر کو دیکھیں تو ہٹلر نے USSR کے خلاف معاہدہ ہونے کے باوجود وار ڈکلیئر کر دی۔ آپ اگر دیکھیں اس نے امریکہ سے لڑا، یعنی برطانیہ سے لڑا، برطانیہ کیپٹلسٹ کنٹری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک USA ایک ڈیموکریسی بہت بڑی ہے، اس کے ساتھ اس نے لڑائی شروع کر دی۔ تو جو فاسسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی یہ اینٹی کمیونسٹ، اینٹی کیپٹلسٹ اور اینٹی ڈیموکریٹک ہوتے ہیں۔ اب یہ ایمرجنس ان کا کیسے ہوا، ہم ایک ہسٹری دیکھتے ہیں۔ 1922 کے اندر جو بناتو موزولینی کے جو بلیک شرٹس تھے، انہوں نے پروٹیسٹ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی پاور بہت بڑھ جاتی ہے، تو کنگ وکٹر ایمینول جو ہیں وہ ان کو کیا کرتے ہیں،
बेनितो मोसोलिनी को प्राइम मिनिस्टर लगा देते हैं। ये वहाँ का किंग है जी, इमैनुअल थ्री, विक्टर इमैनुअल थ्री, जिसको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर लगा देते हैं इटली का। 1925 में इटली को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे? ये जो बेनितो मुसोलिनी है, ये इलीगल पावर का इस्तेमाल करके सबको वाइप आउट करना शुरू कर देता है और 1925 में इसकी इतनी पावर हो जाती है कि ये अकेला एक डिक्टेटर बन जाता है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन, यानी जो कम्युनिस्ट के फेवरेबल या फिर कैपिटलिस्ट के फेवरेबल जो यूनियंस थी, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल पार्टी, इन सबको बैन कर देता है, यानी ऑपोजिशन बिल्कुल ही खत्म कर दी। ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ किया गया इटली के अंदर, उसका नाम था नेशनल फासिस्ट पार्टी, उसको नेशनल फासिस्ट पार्टी बोलते हैं। उसके बाद सारे के सारे इटली के अंदर कत्लो गारत करवाई इसने अपने मुखालफिन के ऊपर रिप्रेशन करवाया, और इसने रिप्रेशन करवाया बाकी आइडियाज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ को सप्रेस करने के लिए। तो ये जनाब जिस तरह से इटली के अंदर ये फासिज्म का राइज हुआ, ये हमने देखा। अब हम जर्मनी में देखते हैं। जर्मनी में लोगों को लगता था कि ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 में है, उसके बाद क्या हुआ है कि डेमोक्रेसी जो है, यानी जो वाइमार रिपब्लिक है, ये फेल हो गई है हमारे मसाइल को हल करने में। तो इसके बाद एक नई आइडियोलॉजी आई, ठीक है, और लोग रेडिकलाइज्ड हो गए थे। रेडिकलाइज क्यों हो गए? कि एक ट्रीटी ऑफ वर्साई आया और उसने क्या किया, उसने ये दिमाग में डाल दिया कि हमारे साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। 1933 के अंदर हिटलर को चांसलर बना दिया गया 1933 में, और हिटलर इज गोइंग टू मैनिपुलेट द पॉलिटिकल सिचुएशन। हिटलर ने पॉलिटिकल सिचुएशन को मैनिपुलेट किया और वो डिक्टेटर बन गया, और उसने ये वाले जो थे स्टेप लिए अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए। अब कैसे कैसे हिटलर ने कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल किया कि वो एक डिक्टेटर बन जाए, यानी एक लीडर से एक डिक्टेटर बन गया। सबसे पहले उसने राइट फायर को ऑर्गेनाइज करवाया 1933 में। ये उसी के लोग थे। उन्होंने क्या किया, फायर लगाई, यानी कि उन्होंने आग लगाई, और उस आग का जिम्मेदार क्या करवा दिया, वो उसको कम्युनिस्ट को ठहरा दिया, यानी कम्युनिस्ट के खिलाफ हेट डेवलप की माशरे के अंदर कि ये जी बड़ा खतरा है, हमें वो जो है वो पावर गवर्नमेंट को ज़्यादा होनी चाहिए उस खतरे से निपटने के लिए। तो ये उसने क्या किया, पहली बात करवाई। हिटलर फोर्स द प्रेसिडेंट को फोर्स किया कि नए इलेक्शंस करवाए, और उस इलेक्शंस में उसको 44% वोट मिलते हैं, और वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, यानी चांसलर बन जाता है। फिर नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स 1934 में करवाया। इन दिस डे सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मर्डर्स इनसाइड द पार्टी वर कमिटेड। पार्टी के अंदर जो डाइसेंटिंग वॉइसेस थी, जो हिटलर की अपनी पार्टी के अंदर डाइसेंटिंग वॉइस मुखालफिन थे, उनको मरवाने के लिए अच्छा जी नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स करवाई। और इससे क्या किया उसने, गस्तापो अपनी एक पुलिस का इस्तेमाल करके इंटरनल पार्टी के अंदर पर्ज या पोग्रोम किया, पोग्रोम, ठीक है भाई। ये आप देख सकते हैं, ये फायर है, राइट स्ट्राइक फायर, जिसको उसने ऑर्गेनाइज करके कम्युनिस्ट पे इल्ज़ाम लगा दिया था। फिर उसके बाद इलीगलाइजेशन ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इलीगलाइज कर दिया। परसिक्यूशन एंड डिप्रेशन वाज कैरिड आउट अगेंस्ट नॉन नाजीज, जो भी नॉन नाजी है, चाहे कोई सोशलिस्ट पार्टी है, चाहे कोई कम्युनिस्ट पार्टी है, उनकी खैर नहीं थी। हिटलर उनके खिलाफ एक्टिव हो गया, उसके जो लोग थे उन्होंने उनके खिलाफ वायलेंस करना शुरू कर दी। टेरर पॉलिसी को अपनाया, जैसे स्पाइस भेजे, फिजिकल एग्रेशन करवाया, अपने मुखालफिन के करवाया, अरेस्ट करवाए, कंसंट्रेशन कैंप बना दिए। कंसंट्रेशन कैंप, अगर आप इसके बारे में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप एक मूवी देख सकते हैं, शेंडलर्स लिस्ट, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है। या फिर आप ये करें कि आप मैन सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, ये एक बहुत अच्छी किताब है जो इस बारे में बताती है। उसके बाद क्रिस्टल क्रिस्टल नास्ट करवाया, जिसको नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस बोलते हैं। ज्यूज पे हमला करवाया, यानी जो पुलिस थी उसने उन ज्यूज के घर पे हमला किया, उनके घर के ग्लासेस तोड़ दिए। पोग्राम अगेंस्ट ज्यूज, 19 ज्यूज को असैसिनेट कर दिया गया, 30,000 को कैंप्स में डाल दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। हाउस, सेनागोग्स और हॉस्पिटल जो ज्यूज से के रिलेटेड थे वो सारे तबाह कर दिए गए। ये आप देख सकते हैं कि शीशे टूटे हुए हैं, तो इसको क्रिस्टल नास्ट जर्मन में बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम ये है कि ब्रोकन ग्लासेस, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आप और देख सकते हैं कि ये सिनागोग्स के
جو ہے وہ شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، بلڈنگ کو نقصان پہنچایا ہوا ہے۔ اب کنکلوژن کیا ہے کہ دے کیم فرسٹ فار کمیونسٹ، وہ کمیونسٹ کے خلاف آئے، نازیز۔ یہ کچھ لائنز ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو آئی ڈڈ ناٹ اسپیک اپ بیکاز آئی واز ناٹ اے کمیونسٹ، میں نہیں بولا کیونکہ کمیونسٹ نہیں تھا، میں کمیونسٹ نہیں تھا، میں نہیں بولا۔ پھر وہ جیوز کے بارے کے لیے آئے، تو میں نے کہا میں جیوز نہیں ہوں، میں نہیں بولا کیونکہ میں جیو نہیں تھا۔ پھر وہ ٹریڈ یونینز کے لیے آئے، تو میرا ٹریڈ یونین سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ کیتھولکس کے لیے آئے، تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں پروٹیسٹنٹ تھا۔ پھر وہ میرے لیے آئے تو کوئی بھی نہ بولا کیونکہ میں بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو پاسٹر مارٹن ہے وہ فاسسٹ کی جو بروٹیلٹی ہے اس کو انویل کرتے ہیں اس طریقے سے کہ اس طرح سے وہ ظالم تھے، وہ نہ کمیونسٹ کو چھوڑتے تھے، نہ جیوز کو چھوڑتے تھے، نہ ٹریڈ یونین کو چھوڑتے تھے، نہ کیتھولک کو چھوڑتے تھے، نہ پروٹیسٹنٹ کو چھوڑتے تھے، اور وہ تبھی بیٹھتے تھے جب کوئی بھی نہیں بچتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیسن اچھا لگے، فاسزم آپ کو سمجھ آ گیا ہو، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی دعا میں یاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔